نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا الى الله تو دوڑو اللہ کی جانب انی لکم منہ نذیر مبین یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو انی لکم منہ نذیر مبین یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اسی طرح ہوتا آیا ہے یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے اتواصوا بہ کیا وہ وصیت کر کے گئے تھے یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں کیا اگلوں نے وصیت کی ہوئی تھی انہیں بل ہم قوم طاغون لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے فتول عنہم فما انت بملوم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں استہزاء کر رہے ہیں تمسخر کر رہے ہیں آپ کو شاعر ساحر مجنون معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ ذرا اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لیجئے فتول عنہم فما انت بملوم آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے آپ دیکھیے جو لوگ سننا چاہتے ہوں سمجھنا چاہتے ہوں جاننا چاہتے ہوں ماننا چاہتے ہوں ان کی طرف توجہ مبذول فرمائیے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے اس لیے کہ یہ تذکیر یہ یاد دہانی یہ نصیحت یہ تعلیم یہ تلقین یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے جو بھی نئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ایزادگی ہو رہی ہے افزونی ہو رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا تخلیق کا سبب کیا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے فلسفیوں نے بھی جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں کسی موقع پر وہ بات میں عرض کروں گا ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غایت کیا ہے تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی لہذا اصل شے یہ کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو لیکن وہ کیا ہے بندگی میں نے بارہا عرض کیا ہے اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت ایک ہے اطاعت حمتن اطاعت اور نمبر دو اس کی روح اطاعت وہ ہونی چاہیے محبت اللہ کی محبت غایت الحب ما غایت الذل والخضوع یہ ہے اصل عبادت باقی کچھ مراسم عبادت ہیں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے دس بستہ کھڑا ہونا ہے جھک کر کھڑے ہونا پھر سجدہ ہے رکوع ہے حمد کے ترانے ہیں نماز ہے جو بھی شکلیں ہیں یہ مراسم عبودیت ہے اصل عبادت کیا ہے ہمتن اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں کفر کا غلبہ ہے نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے یہاں بھی کافرانہ نظام ہے اسلامی نظام تو نہیں ہے نا ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر نظام تو کافرانہ ہے اب کیا کریں ہمارا زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 10-15% میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے تو اب اس کی کیا صورت ہو
الحمدللہ کہ پچھلے سال ایک خاص موقع پر جبکہ میں امریکہ میں رہا اور وہاں شاید 1.5 مہینے میں صرف ایک جگہ پر مجھے اردو میں تقریر کرنے کے لیے موقع ملا، تو اسی موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی، اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی وقت انشراح ہوتا ہے طبیعت میں، تو وہ تقریر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر اور بہت مفید ہے۔ اس کے کیسٹس موجود ہیں، وہ آپ لے کر سن سکتے ہیں، یہاں اس سے زیادہ گفتگو ہو نہیں سکتی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے، ایجادات کر لی، بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی، ضائع ہو گئی۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب تو نہیں ہوں۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کچھ کھلائے پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے، اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ہیں ذنوب۔ یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے ڈول بھی بدعمالیوں کے، ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے، جیسا کہ ان سے پہلے اصحابہم کے ساتھیوں کا ذنوب مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، تو اب یہ جلدی نہ کریں، ڈول بھر چکا ہے، کسی وقت کھینچ لیا جائے گا، اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ یہ جتنی 6 آیات ہیں، 5 آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں، اور یہ قرآن مجید کے مشکل مضامین میں سے ہے قسموں کا مفہوم معین کرنا۔ طور، قسم ہے طور کی، طور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، میرا گمان یہ کہ یہاں مراد تورات ہی ہے، اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے، وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ تورات جو دی گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر، پتھر کی تختیاں تھیں جن پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ کتاب مسطور فی رق منشور، کشادہ ورق میں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں خوب کشادہ تھیں۔ اب یہ 3 تو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے متعلق، کوہ طور پر انہیں مخاطبہ اور مکالمہ الہی سے وہ سرفراز فرمائے گئے، انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، اب اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہر وقت آباد رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، لوگ موجود رہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، بالکل اسی کعبے کے محاذات میں، اسی کی سمت میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ لیکن میری رائے یہی ہے، بعض لوگوں کی مفسرین کی بھی رائے ہے، مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے، یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد، اور قسم ہے آباد گھر کی، اس لیے کہ اگلی قسم جو ہے سے مناسبت رکھتی ہے وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور یہ آسمان جو ایک اونچے چھت کے مانند ہے، یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے، انسان آباد ہے، اور اس گھر کی چھت وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، آسمان ہے، اونچی چھت، والبحر المسجور، اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو ابلتا ہوا دریا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو جوش دلا رہی ہے۔ بہرحال ان قسموں کے بارے میں ایک سے زائد آراء ہو سکتی ہیں، اصل شے کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی، یہ وہی ہے جو سورہ زاریات کی تھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا،
اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے، روک سکے، ٹوک سکے، موڑ سکے، دور کر سکے۔ جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے کہا سورہ شورى میں پڑھا ہے کہ اس دن سے پہلے ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا، جس روز کے آسمان کپ کپائے گا، لرزے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے، چل رہے ہوں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، کہ جو باتیں بنا رہے ہیں، خوش فیلیوں میں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھیل رہے ہیں خوش گپیاں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو نسبت زوجیت، دونوں کی مقسم علیہ ایک ہی ہے۔ سورہ ذاریات کا مقسم علیہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور سورہ طور کا ان عذاب ربک لواقع ما لہم من دافع، ان دونوں میں جو مناسبت ہے، مشابہت ہے، وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ کھینچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں جو ہے ہم انباء الرسل جو ہے ایک رکوع کے اندر کتنے رسولوں کا تذکرہ آ گیا، یہاں وہ انباء الرسل نہیں ملیں گے آپ کو، یہاں ساری جو ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی صدائی، اللہ کی صفات کاملہ۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے، یا آپ دیکھ نہیں رہے، یہ جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی نظر بندی ہے؟ اصلوھا، اب داخل ہو جاؤ اس میں۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب تمہارے حق میں برابر ہے، خواہ صبر کرو خواہ نہ کرو، جزا فضا کرو، نالہ و شیون سے کام لو، چیخو پکارو، چلاؤ، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں، خاموش ہو کر جھیلو۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ہو۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً اللہ کے سے ڈرنے والے، اللہ کے بندگی کرنے والے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے، وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کے نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی۔ وبقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو رچتا پچتا، تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پینا، راس آئے تمہیں۔ بما کنتم تعملون، یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ بارہا میں اشارہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا یہی جائے گا یہ تمہارے اعمال ہیں، بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں یہ تیرا فضل ہے، ہم اس قابل نہ تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، بیٹھے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر کے جو برابر برابر بچھے ہوں گے صفوں کے اندر۔ وزوجناہم بحور عین، ہم بیاہ دیں گے انہیں ان حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے۔ اور فرشتے بھی جو ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استدعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کی جو رشتہ دار ہیں ان کے والدین میں سے، ان کی اولاد میں سے، جو بہرحال صالحین میں سے ہیں، پروردگار انہیں ان کے ساتھ لے آ، چاہے وہ کمتر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے، کمتر درجے کی جنت کے مستحق ہوئے ہوں، لیکن اب ان کے آپ ان کے برابر لے آ۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی نسل نے، ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما علتناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ اونچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے اہل و عیال کے پاس تو نچلے درجے میں جائیے، نہیں، ان کا درجہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے قریبی جو بھی ہیں، اگر وہ واقعتاً مومن تھے، وہ امتحان پاس کر چکے ہوں، تو چاہے 3rd ڈویژن میں پاس کیا ہے انہوں نے، پاس کر لیا ہے، تو اب آپ کے ساتھ اگر آپ 1st ڈویژن میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو کچھ اس نے کمائی کی ہوئی ہوگی اس کے عوض رہن ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی، پھلوں کی بھی اور گوشت بھی، وہ گوشت جو انہیں پسند ہو، جس چیز کا گوشت چاہے، تیتر کا چاہیے، بٹیر کا چاہیے، جو چاہیے حاضر ہے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، وہاں انہیں وہ جام ملیں گے، وہ پیالے ملیں گے جن میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لغو بات نہیں ہے، اس میں نہ کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی جیسے کہ شراب دنیا میں پی جاتی ہے، ولا تعصیم، اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، لیکن یہ کہ ایک سرور، ایک کیف ہوگا، وہ کیف انہیں مل جائے گا۔ لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ذرا جھگڑیں گے، خوش فہمی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تعصیم ویطوف علیہم غلمان، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوکرے، ایسے لڑکے، بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائے، تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی، غلمان لہم کانو، وہ ان کے ہوں گے خادم، اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے موتی ہوں کہ جنہیں غلافوں میں رکھ لیا گیا ہو۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور وہ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے، ایک دوسرے سے بات گفتگو کریں گے۔ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیال میں ہم تو ڈرتے ہی رہتے تھے، پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو عکارت کر رہی ہو، تو ہم تو لرزاں و ترسا رہتے تھے۔ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے تو بڑا احسان کیا ہے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچا لیا ہے اس لو کے اور جہنم کے عذاب سے۔ انا کنا من قبل ندعوہ، یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ فذکر، تو اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کے نعمت سے، اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ یہاں بھی دیکھیے وہی اسلوب ہے، خطاب بظاہر حضور سے سنایا جا رہا ہے، اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شاعر، نہیں، آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے، آپ ان کی باتوں پر نہ جائیے، یہ بے وقوف جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجئے، ایک کان سے سنیے دوسرے سے نکال دیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، بالکل وہی بات جو پچھلی صورت میں بھی آ چکی ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اہل ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی نا، آپ تذکیر کرتے رہیے، کیا پتہ کسی کے دل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو، کیا پتہ ہے، آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کے ایسے ہوئے کہ پھر ایمان لے آئے، ایسے لوگ بھی تھے، اور یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے ایک بہت اہم واقعہ، تو وہی ہے کہ جو ان کی بہن کا قول ہے، جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ سمجھیے کہ بند کھل گیا، لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا کوئی اچھا خطبہ ہو اور اچھا کلام سنے، تو ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی باتیں، حضور کا کلام سنتے تھے، جب رات کو کھڑے ہو کر حضور صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو چھپ کر سنتے تھے، اور تاکہ یہ کہ وہ لذت جو اس کلام کے اندر ہے، یہ مٹھاس ہے، تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی۔ ایک وقت میں آیا کہ حضرت فاطمہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ تھی حضرت سعید بن زید کی ہمشیرہ، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی ہمشیرہ، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تب وہ یوں سمجھیے کہ وہ بند کھل گیا، ایمان لے آئے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، تو آپ تذکیر کیجئے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا ان کا کہنا یہ کہ یہ شاعر ہے اور ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے، زمانے کی گردش کیا دکھاتی ہے، ذرا ویٹ کرو، ویٹ اینڈ سی، پتہ چل جائے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں
تو ذرا ابھی جلدی نہ کرو، ایمان مت لاؤ فوراً۔ وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھامتے تھے۔ قل تربصوا، کہہ دیجیے اچھا کر لو انتظار، فإنی معکم من المتربصین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ام تامرہم احلامہم ھذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں، یا یہ کہ یہ جان بوجھ کر طغیانی اور سرکشی کر رہے ہیں؟ ان دو ہی شکلیں تھیں نا، کہ یا تو یہ کہ واقعتاً مغالطے میں ہوں اور ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی، اور ان کی عقل جو ہے انہیں سکھا رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ قابل قبول شے نہیں ہے جو محمد کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ اپنی طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے، حالانکہ عقل گواہی دے رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے، دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی طغیانی اور سرکشی، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، تو یہ جو نفس کی طغیانی ہے اس کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، یا واقعی ان کی عقل یہ حکم لگا رہی ہے؟ ام یقولون تقولہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے؟ تقول باب تفاعل ہے، تکلف کر کے کچھ کہنا، کہ یہ آپ نے کچھ تک بندی کر لی ہے، جوڑ لیا ہے، الفاظ کو جوڑ کر یہ کلام خود موضوع کر لیا ہے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، نہیں یہ ماننے والے نہیں۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے تو ایسی ہی کوئی اور شے لے آئے۔ تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، اگر تو یہ واقعتاً محمد نے خود گھڑ لیا ہے، خود تصنیف کیا ہے، تو لے آؤ نا ایسا ہی کلام تم بھی۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے۔ کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کسی شے کے لیے دو ہی شکلیں ہیں، کوئی شے کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی۔ اب اگر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے خود تو اپنے آپ کو بنایا نہیں، یا تو ہم خود بنے ہوتے ہیں، خود بنایا ہوتا، تو اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے؟ تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے؟ ام هم الخالقون، یا اگر اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ اس کے مدعی ہے کہ وہ خود ہے پیدا کرنے والے؟ ام خلقوا السماوات والارض، اچھا اپنے آپ کو چھوڑے کہ آسمان اور زمین انہوں نے بنائے؟ بل لا یوقنون، لیکن کیا کیا جائے، یہ حقائق ہیں، دو اور دو چار کی طرح کے مسلم حقائق ہیں، لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضہ قدرت میں ہے آپ کے رب کے خزانے؟ وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس، بڑے چودھری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وحی آئی ہوتی ہے اگر اللہ نے بھیجنی تھی تو۔ یہ بنو ہاشم کا یتیم جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، کوئی اثاثہ نہیں، نہ ہی مکے کی ہائرارکی جو تھی وہاں کی اس میں کوئی عہدہ تھا، حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ بہت بڑا عہدہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا، قتل کے مقدمات کا وہ فیصلہ کرتے تھے کہ فلاں مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا، اور ٹرائبل جو سسٹم ہوتا ہے، ٹرائبل لائف میں سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو یہ ہوتا ہے طے کرنا کہ کسی مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا، اور یہ عہدہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا۔ وہ سرمایہ دار بھی تھے، 40,000 درہم کا ان کا سرمایہ تھا اس وقت جب وہ ایمان لائے ہیں، جس میں کہ جب گئے ہیں حضور کے ساتھ ہجرت پر تو کچھ نہیں چھوڑا گھر میں، اگر کچھ تھا تو وہ لے کر ساتھ گئے کہ راستے میں جو ضرورت پیش آئے گی حضور کے ساتھ، کچھ نہیں چھوڑا، حالانکہ خاندان کو چھوڑ کر گئے۔ حضرت عائشہ، حضرت اسماء دونوں موجود تھیں، ان کی والدہ، پھر حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ، سب کچھ چھوڑ کر گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی یہ ہمت دی ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون اعندہم خزائن ربک، تو یہ جو کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس کیوں نہیں وہی آئی، تو کیا تمہارے آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزانوں پر ان کا تسلط ہے، ان کا زور چلتا ہے؟ ام ہم المسیطرون، یا یہ داروغہ ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی خبریں سنتے ہوں؟ فلیات مستمعہم بسلطان مبین، تو اگر کسی نے سنا ہے ان میں سے تو وہ سند لائے، دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہیں بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اب دیکھیے یہ جو سوال، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، زور خطابت اس میں جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فصاحت اور بلاغت یہ گویا کہ معراج ہے، یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا، قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، عذوبت،
یہ اس کی معراج۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون ام تسألہم اجرا، تو اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کر لی ہے جو یہ بدک رہے ہیں اور آپ کو وہ اجر دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے جواب تو سب کا نہیں ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کی وجہ سے بڑے بوجھل ہو گئے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، یا یہ چال چل رہے ہیں، جھوٹی بہانے بنا رہے ہیں، اپنے عوام کو روکنے کے لیے یہ سخن سازی کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، خود ان کے دل جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے۔ فرمایا ام یکیدون کیدا ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، اصل میں جو کافر کر رہے ہیں وہ خود ایک چال کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ سورۃ الطارق میں آ جائے گا، یہ بھی چالیں چل رہے ہیں، ہم بھی چال چل رہے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا، یعنی عذاب الہی اگر آ جائے، یقولوا سحاب مرکوم، جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو اب بادل آ گیا، ابر آ گیا، بارش ہوگی، جل تھل ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہیں گے یقولوا سحاب مرکوم، کہ یہ تو بادل ہیں تہ بر تہ، فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوثقون، تو اے نبی ذرا ان کو چھوڑے رکھیے، ذرہم، یہ ابتدائی صورتوں میں یہ آپ کو لفظ بار بار ملے گا، ذرہم، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ تو یہ ذرنی چھوڑ دیجئے مجھے، میں ان سے نبٹ لوں گا، آپ ان کی طرف توجہ نہ ہو، ان کی تکذیب، ان کا استہزاء، ان کا تمسخر آپ توجہ نہ کریں، بس آپ اپنی تذکیر کرتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُوثَقُونَ، تو چھوڑے رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی جس دن میں کہ یہ ان پر بجلی کی کڑک گرے گی۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی یہ ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی، کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گی۔ ولا هم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری، اس سے پہلے ان کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور بھی عذاب ہے۔ وہ عذاب یا تو قحط مکہ میں جو قحط پڑا تھا سخت، جو ہم سورہ دخان میں پڑھائے ہیں، اور یا یہ کہ مقتل بدر جس میں کہ 70 ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھیت رہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا، فیصلے کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے، جلدی نہ کیجئے۔ فاصبر، ان صورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے، یہ بھی 29ویں پارے کی صورتیں بھی، فاصبر فاصبر، سورہ مدثر میں بھی واصبر، تو یہ بار بار آئے گا، اے نبی صبر کیجئے۔ سورہ مزمل میں واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجئے۔ وَلِرَبِّكَ فاصبر، اپنے رب کے لیے انتظار کیجئے۔ فاصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے وہ تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھائیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اور اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے پیغمبر نوح نے 950 برس تک صبر کیا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، جب صبر کے بعد لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کے ہوتے ہیں۔ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا، یعنی انتظار کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس میں بھی آیا تھا، آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ کھڑے ہوں، عام طور پر خیال یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے، جس کے لیے کہ سورہ مزمل میں آئے گا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ شروع میں تو اصل نماز وہی تھی، رات کی نماز، تو جب آپ کھڑے ہوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے ایک حصے میں بھی، یعنی یہ کہ اور بھی حصے ہیں تہجد کے علاوہ، جو آپ کو معلوم ہے بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو کر اور اس کی متعین شکلیں بن گئی۔ مغرب بھی رات ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ غروب شمس کے بعد ہے، عشاء بھی رات کا ایک حصہ ہے۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے حصے میں آپ تسبیح کیجئے اس کی، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب تاروں کا قافلہ پیٹھ موڑے، تار جا رہے ہوں یعنی صبح آ رہی ہو، یہ گویا کہ قافلے کا جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوچ کرنا شروع کرتا ہے جب صبح کی آمد ہوتی ہے، تو اس وقت بھی تاروں کے پیٹھ پھیرتے وقت بھی آپ تسبیح کیجئے اللہ کی۔ سورۃ النجم مرض کر چکا ہوں، 3 صورتیں ہم نے پڑھ لی اس گروپ کی۔ سورۃ قاف وہ جامع ہے منفرد مزاج کی، پھر سورۃ الذاریات اور سورۃ الطور یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں، اس میں آپ نے نہیں دیکھا کسی بھی رسول کا تذکرہ، اس میں جو بھی ہے یا قیامت کے احوال، جنت اور دوزخ، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ جوڑا ہے سورۃ النجم اور سورۃ القمر، اس میں بعض مضامین خاصے مشکل بھی ہیں دونوں صورتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے۔ اور عجیب بات یہ، مشابہت یہ ہے کہ اگلی صورت جو ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا پھٹ جانا، 2 ٹکڑے ہو جانا، یہاں ستارے کا گرنا۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرتا ہے۔ یہ ہوا کے ساتھ، ہوا جو بنتا ہے فعل ماضی، تو ہوا یہوی کہتے ہیں گرنا، نیچے کو اترنا، اور ہوا یہوا اس کے معنی ہے ہوائے نفس، خواہش نفس، اس سے مضارع یہوا بنتا ہے۔ والنجم اذا ہوا، جب قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، ستارہ گرتا ہے، گر سکتا ہے، تمہارا یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اور نوٹ کیجئے گا یہ اس کا مثنیٰ جو ہے اس مضمون کا آپ کو ملے گا آخری پارے میں سورہ تکویر میں، وہاں بھی صاحبکم کا لفظ آیا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، ایک تو یہ کہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو آپ کو نظر تو کچھ نہیں آتا تھا، فرشتہ نظر تو نہیں آتا تھا، وہ تو عرض کیا کہ وہ تو ایک عالم امر کی شے ہے، اور جو حضور کی شخصیت میں جو عالم امر کا حصہ ہے روح، اس پر براہ راست اس کا نزول ہے، وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اس وحی کو آپ اپنے ان کاموں سے نہیں سنتے تھے، وہ تو نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اور ویسے جب حضرت جبرائیل آتے تھے انسانی شکل میں، وہ ایک بالکل دوسری شکل ہے، وہ تو یہ کہ حضرت دحیہ کلبی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت حسین صحابہ میں سے بہت صحیح حسین انسان تھے، ان کی شکل میں بالعموم ان کی صورت میں حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن وہ وحی نہیں شمار ہوتی۔ ہم نے ام السنہ وہ حدیث جس میں جبرائیل آئے اور حضور نے فرمایا جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے، ام السنہ ہے، وہ ام القرآن نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ بالکل آغاز میں، جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے، حضور اتر رہے تھے غار حرا سے، جبل نور سے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد۔ یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رکی رہی، اس وقت واقعہ پیش آیا۔ آپ نے سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، نظر کوئی نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر آپ چلے گئے، شاید مجھے کوئی دھوکہ لگا ہے، ایسی میں نے سنا ہے، کوئی آواز نہیں تھی، پھر آیا یا محمد، پھر دیکھا 2-3 مرتبہ کوئی نظر نہیں آیا، تو کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ تیسری مرتبہ یا محمد، تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھی، تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر، اور پورا افق بھرا ہوا تھا اس سے۔ تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا، اور ایک دیکھا ہے پھر عند سدرۃ المنتہا، شب معراج میں، جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لیے انسانی شکل میں تھے، کوئی سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ براق کہا جاتا ہے، وہ بھی محسوس شے تھی، لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا 7ویں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری گنجائش، اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے،
اس سے آگے اگر میں گزرا میرے پر جل جائیں گے. بے سوز تجلا بے سوزت پرم، اگر یکسر منہ برتر پرم، اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. اب آگے آپ کا کام. اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جیسے محدثین جو ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ حضور سے کس نے سنا، اس سے جو روایت کر رہا ہے کہ میں نے اس صحابی سے سنا جو تابعی ہے، آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں؟ تابعین کے طبقے کا ایک شخص وہ ہے کہ جس کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ وہ صحابی فوت بھی ہو گئے، اور وہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے سنا، تو پھر وہ حدیث جو ہے محدثین اس کو قبول نہیں کریں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ لنک جو ہے مضبوط ہونا چاہیے. روایت ہے نا ان فلاں ان فلاں ان فلاں، حضور سے فلاں صحابی نے سنا، اس نے سنا، اس تابعی نے سنا. یہ لنک جو ہے یہ ملاقات ثابت ہونی چاہیے. تو چونکہ جو حدیث اللہ ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ حدیث اللہ. یہ حدیث ہے احسن الحدیث، اللہ الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں. اس حدیث کا یہ حدیث اللہ، اللہ سے کس نے سنا؟ جبرائیل نے. جبرائیل سے کس نے سنا؟ محمد نے. تو ان کی ملاقات ثابت ہے. اصل ملکی شکل میں حضرت جبریل کا دیکھا جانا اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس لنک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے یہ ساتھی ہے لوگوں، یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے، خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے. ان هو الا وحی یوحی، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. علمہ شدید القوی، انہیں تعلیم دی ہے، سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقتور والا ہے. یہاں حضرت جبرائیل ہیں جو مراد ہیں. علمہ شدید القوی، یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو؟ شدید القوی. ذو مرۃ، وہ بڑا زور آور ہے. فاستوی، وہ سیدھا ہوا. وہو بالافق الاعلی، اور افق اعلیٰ کے اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ثم دنا فتدلی، پھر ذرا نیچے کو لٹکا، قریب آیا. فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی. وہ وحی کون سی تھی؟ وہ ہے اصل میں وحی رسالت. وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی، اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی، کچھ وقفہ پڑ گیا تھا. شروع میں وحی جس سے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. لیکن اب یہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئیں. یا ایھا المدثر، جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا، خوف زدہ تھے، جو بھی منظر دیکھا تھا، ملک کی شکل، فرشتے کی شکل. اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے، آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، لحاف اڑا دو، لحاف اوڑھ کر آپ لیٹ گئے. تو پھر وہ وہی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو. اور تمہاری اس دعوت کا نقطۂ آغاز تو انذار ہے، اور اس کا ہدف دنیا میں تکبیر رب ہے. رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو. اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی. جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں. یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخص ہو جاتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں. آنچ می بینیم بیداریست تو یارم یا بے خواب، اے اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. وہ غیر متوقع چیز. لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا. ما کذب الفؤاد ما رأی، یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا. ما کذب الفؤاد ما رأی فتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے.
اقبال نے کہا نا کہ قلندر ہرچے گوید دید گوید، جو شخص اپنا دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہے تم اس سے جھگڑ رہے ہو. تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے، اس نے تو دیکھا ہے. افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، شب معراج میں سدرۃ المنتہیٰ. کوئی بیری کا درخت ہے، وہ کیسی بیری ہے؟ ساتویں آسمان کی بیری، وہ آخری حد ہے. مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس سدرۃ المنتہیٰ، منتہا نہایت، حد، جہاں کی حد ہو گئی، وہاں تک حضور پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہیٰ تک. اندہا جنت الماوا، اور سب سے اونچی جو جنت ہوگی جنت الماوا، وہ اس کے قریب ہی ہے، وہ بھی ساتویں آسمان پر ہے. یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی نا. پہلی ضیافت جو ہے، پہلی نزل جو ہے، وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی. پھر جو ترقی ہوگی، اپنے اپنے مدارج، اپنے اپنے مراتب، اپنے اپنے مقامات، اپنے اپنے ایمان کی گہرائی، اپنے اپنے اعمال صالحہ، اپنا اپنا انفاق مال و جان، اس کے حوالے سے درجے ہوں گے. اندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. اب تمہیں کیا بتائیں کیا ڈھانپے ہوئے تھا، تم نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے کس طریقے سے اذ یغشی السدرہ، کوئی انوار الہیہ کا کوئی ایسا نزول ہے وہاں جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا. کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کی تعبیر کر سکے. اس پر انوار الہیہ کا کوئی نزول ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھایا ہوا تھا اس بیری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا، جبکہ ڈھانپا ہوا تھا اس بیری کو جس نے ڈھانکا ہوا تھا. ما زاغ البصر وما طغی، نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو نگاہ ہٹائیں گے آپ، یا جھپک لیں گے، فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں ہمت نہیں، استعداد نہیں ہے. نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوار الہیہ کا براہ راست مشاہدہ کیا ہے، اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن طغا ایک حد ادب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے. نگاہ جو ہے اس نے بے ادبی کی روش بھی اختیار نہ کی. علامہ اقبال نے، واقعہ یہ کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے، اور اکثر و بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو. ذوق و شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ میرے نزدیک ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند ترین نظم ہے. وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کے لیے ابلیس کی مجلس شورا، وہ کلائمیکس ہے، اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے. سن 36 میں انہوں نے کہی ہے. اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں، بہت کم اشعار کہے. لیکن اس میں ذوق و شوق میں ایک شعر ہے: عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. میری نگاہ بے ادب بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں، حالانکہ عین وصال ہے اس وقت، لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں حسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکوں. عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. یہاں ان دونوں چیزوں کے برعکس بات ہے جو اقبال اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. میں تو بے ادب بھی ہوں، اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد ادب سے تجاوز کر کے دیکھوں، لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا. محمد میں وہ حوصلہ تھا، دیکھا ہے، براہ راست دیکھا ہے، نگاہ جما کر دیکھا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا، حد ادب کے اندر رہے. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو. اب وہاں جا کر جو مشاہدہ ہوا ہے وہ تو اللہ کی عظیم ترین آیات کا ہے. اور اسی سے در حقیقت دلیل ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے. شب معراج میں بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا ہے، جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی. حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ کہ نور لا یرا، وہ نور ہے، دیکھے کیسا جا سکتا ہے.
بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا، نہیں. جیسے کہ وہ جو شب معراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا، لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی، وہ برکات جو ہیں زمینی ہیں. یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس سدرۃ المنتہا پر، آخری حد ہے، مخلوق کی آخری حد ہے. اس سے آگے کہیے حرم ہے، حریم ذات ہے اللہ کی، جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں. اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالیٰ تھے ان کا مشاہدہ کیا ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ. اب یہاں مضامین وہی شروع ہو گئے ہیں جو مکی صورتوں کے ہیں. تو کیا تم نے دیکھا ہے، دیکھو تو غور تو کرو تم لوگوں، تم نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا، اور منات الثالثۃ الاخریٰ، تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں. الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہیں. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے کہ خود اپنے لیے بیٹے پسند ہے، اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، اور ان کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ظن کی، اپنے گمان کی، ظن و تخمین، اٹکل پچو، یا تهوى الانفس جو خواہش نفس ہے، وشفل تھنکنگ ہے. انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں، اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا، قرآن آ گیا، محمد آ گئے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے. فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا، آخرہ اور دنیا، سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی. وہ شفاعت کر رہے ہیں للذین آمنوا، اے اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے. ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ غافر میں، سورہ مومن میں، فرشتے جو ہے یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، چاہے گا، اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، یہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث. یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے وہ گھڑ لی تھی. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند. ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا. حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس کی آبزرویشن ہے، اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے، وہ علم ہے. علم و علمان، یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج، اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج ہے. باقی ظن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو اے نبی جو پوچھ موڑ رہا ہے، روگردانی کر، آپ بھی اس سے ذرا اعراض کر لیجئے، آپ بھی اس کے زیادہ درپے نہ ہوں، زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا. ان ذکرنا، جس نے پیچھ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے، اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی. وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. تو یہ لوگ جو ہے طالب ہیں دنیا کے صرف. ذالک مبلغهم من العلم،
یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے، اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں، ان کا ظرف اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ ہی نہیں رہا۔ حالانکہ ذرا وسعت ظرف ہو تو انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کیا یہ زندگی ہے؟ اشرف المخلوقات، مسجود ملائک، اور زندگی یہ 30 40 50 برس؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں ہر دم جواں پہم دواں ہے زندگی، وہ زندگی تو بہت طویل شے ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے، یہی ان کی پہنچ ہے، رسائی ان کی علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں۔ لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئات کمائی ہیں، برائی کمائی کی ہے، بری کمائی کی ہے، ان کو برا بدلہ ملے۔ ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اچھائی کا بدلہ۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، کبائر سے بچو، پہلے یہ طے کرو۔ اصل میں تو ان کا مرحلہ اثر کرنا مشکل ہے، ہوتا کیا کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتا ہے مجبوری ہے جی کیا کروں، مطلب ویسے اب سود کے بغیر تو نہیں ہے صاحب، فیکٹری چلانی ہے، مل چلانا کیسے ہوگا، لہٰذا یہ تو میری مجبوری ہے۔ ملازم کہے گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، کہاں سے میں بچوں کی تعلیم کا بندوبست کروں، کہاں سے لاؤں، مکان کا کرایہ کہاں سے دوں۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا وابڈا ہاؤس میں، آڈیٹوریم میں، وابڈا آڈیٹوریم میں ایک سیرت کی تقریر تھی میری، تو جو مجھے گاڑی لینے آئی اس کے ڈرائیور کو میں نے دیکھا کہ بڑا نوجوان سمارٹ تھا، تو میں نے اس سے گفتگو ایسے درمیان میں کی، تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی تیل ویل بیچتے تو نہیں ہو؟ کیوں جی بیچتے ہیں، ضرور بیچتے ہیں، دھڑلے سے بیچتے ہیں اور ان کو بتا کے بیچتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا جو تنخواہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس میں ہمیں ایک کمرے کا مکان لاہور میں لے دیں، پھر ہم تیل نہیں بیچیں گے۔ دلیل ہے؟ تو بہرحال کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز۔ بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤ نا، چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک، جو اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ بھی شام کو 60 روپے لے رہا ہے، 70 روپے لے رہا ہے، 100 روپے لے رہا ہے، کیوں ڈرائیوری کر رہے ہو، کیوں حرام خوری کرتے؟ لیکن نہیں، کبائر کو تو ایک ایک نسب نے اپنے لیے ایک گناہ تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے۔ اب سارا زور آیا تو صغائر کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اسی پر بحثیں ہیں، اسی پر من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی تم اور ہو گئے میں اور ہوں، تم نے رفع دین کر دیا تم کوئی اور ہو، کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو، کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو، اور مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا۔ یہ تو فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے، بے حیائی سے بچتے رہیں، الا اللمم، ہاں کبھی کوئی چھوت لگ گئی تھوڑی سی، کوئی صغائر، مراد یہاں پر صغائر ہے، لمم یہاں صغائر کے لیے۔ ان ربک واسع المغفرہ، دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا، واسع ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل ہے، اور وہ ہے موسع، کسی اور شے کو وسعت دینے والا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ابھی اس کو وسعت دیں گے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ عالم بکم، اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا اس وقت بھی، اذ انشاکم من الارض، جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا، تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب کہ آغاز کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو، اللہ کو معلوم ہے، اللہ عالم بمن اتقی، وہ عالم بمن اتقی، وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا ہے۔ وہی مثال آئے گی تھوتھا چنا باجے گھنا، جہاں حقیقت تقوی نہیں ہوتی وہاں مظاہر تقوی پر بہت زور ہوتا ہے، حقیقت تقوی ہے نہیں، حرام خوری ہے، لیکن یہ کہ مظاہر تقوی کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا، چھوٹی چیزوں کے اوپر ایمفیسس اس لیے ہوگا۔
فلا تزکوا انفسکم، نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز، هو اعلم بمن اتقى افرأيت الذي تولى، تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی، وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا۔ یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے، میری رائے بھی یہی ہے کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے، وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں، یہ تذکرہ تفصیل سے آئے گا سورہ مدثر میں، معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہے، لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا، پھر وہ عصبیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم نرمی پیدا ہوئی تھی۔ آتا قلیلا واقدا، عنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی، کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا وفا کر دی، اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ، وفا۔ تو صحف ابراہیم و موسیٰ یہ آخری پارے میں بھی سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا، اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے؟ صحف موسیٰ تو فرسٹ 5 books آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ، لیکن وہ کہاں ہے صحف؟ گمان ہے میرا واللہ عالم کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے اپنشدس ہیں وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، واللہ عالم، گمان کے درجے میں ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو، ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی، خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا، خود جواب دہی کرنی ہوگی، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ جورو ساتھ ہوگی، نہ بیٹے ساتھ ہوں گے، نہ بیٹیاں ساتھ ہوں گی، کوئی بھائی ساتھ ہوگا، یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا، اسے اپنا جواب خود دینا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری لیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے، کمائی کی ہے، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ام للانسان ما تمنا شروع میں آیا تھا، کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا؟ کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا؟ نہیں۔ اب یہاں اس کا جواب آ گیا، لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، البتہ جو اس کی صحیح ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے آ جائے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا بدلہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے۔ ایسی حالات جن میں کہ تم خوش رہتے ہو، ہنستے ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے بنا دیے ہیں زوجین، الذکر والانثیٰ، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، نر اور مادہ، من نطفتن، ایک ہی بوند سے، اذا تمنا، جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اس کو نوٹ کیجئے، ذمہ داری ہے اس کی، عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیکوکاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے، اپنے پھونک کر قدم رکھا، چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا، کوئی حرام خوری نہیں کی، مشقت میں زندگی گزار دی، اگر یہ نشأت ثانیہ نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، انہیں اجر و ثواب نہیں مل رہا، تو بہت بڑا ظلم ہے جو ان پر ہو جائے گا۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔